السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سمی وائس چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید اور ہماری طرف سے خلوص بھرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتلائیں گے۔ قانون فطرت ہے کہ شر کے مقابلے میں خیر اور کفر کے مقابلے میں ایمان غالب آ جاتا ہے۔ اس داستان کا بطل جلیل مکہ کا وہ عالی نسب اور باوقار نوجوان ہے جسے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہ نوجوان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب وادی مکہ میں آفتاب نبوت جگمگانے لگا، اس وقت یہ انفان شباب میں تھے۔ یہ دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے مطیع و فرما بردار تھے۔ خاص طور پر والدہ محترمہ سے انتہائی درجے کا پیار تھا۔ اگرچہ ان کی عمر 17 سال تھی، لیکن عقل و دانش اور فہم و فراست میں بڑوں کے بمقابل تھے۔ انہیں ان کھیلوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی جو ان کے ہم عمر کھیلا کرتے تھے، بلکہ یہ اکثر اوقات تیر بنانے اور ان کو سنبھالنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ اس کام سے جو وقت باقی بچتا وہ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں صرف کیا کرتے تھے۔ ان کا دل اپنی قوم کے فاسد عقائد اور بدعمالی دیکھ کر ہمیشہ مضطرب اور بے چین رہتا۔ یہ بڑی شدت سے اس انتظار میں تھے کوئی طاقتور غیبی ہاتھ نمودار ہو اور اس قوم کو تاریکیوں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہی خیالات میں پریشان تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ متبرک ہاتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں شہود پر جگمگانے لگا، اور آپ کے ہمراہ کتاب الہی کی وہ نورانی کرنیں بھی تھی جن کی چمک دمک کبھی ماند نہ پڑے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طبی میلان کی وجہ سے اس رشد و ہدایت کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ آپ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے۔ اسی بنا پر اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تیسرے یا چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ ان میں شرافت، دیانت، ایمانت اور شجاعت کے جوہر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ان سے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پہلی رات کا چاند ان قریب ماہ کامل بن جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندانی وجاہت ان کے ہم عمر نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ وہ بھی انہی کا راستہ اختیار کر لیں۔ سب سے بڑھ کر انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہ رشتہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی لگتے تھے۔ چونکہ یہ بنو زہرہ قبیلے سے تھے اور بنو زہرہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا قبیلہ تھا، اس قرابت داری کا خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، یہ میرے ماموں آ رہے ہیں، کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھلائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے کوئی آسان ثابت نہ ہوا، بلکہ اس جوان رانا کو بڑے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ راہ خدا میں جو انہوں نے سختیاں جھیلی، اذیتیں برداشت کی، مصائب و مشکلات کی چکی میں پسے، انعام و اکرام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں آیات نازل کی۔ ہم ان نادر اور انوکھے تجربات کی داستان حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے 3 راتیں پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میں ابھی اس تاریک آشوب سمندر کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے، میں اس کی طرف لپکا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ مہتاب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔
میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کب سے یہاں پر تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے بتایا بس ابھی آئے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس پردہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بھانپ گیا کہ اللہ میرے ساتھ کوئی خیر و برکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہتے ہیں کہ مجھے کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچا دیں۔ میں اسی وقت بلا تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے چل نکلا۔ محلہ جیاد کی ایک گھاٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نماز عصر سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کی تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال محبت و شفقت سے مجھے مشرف با اسلام کیا۔ اسی وقت میرے سامنے وہی عالی مقام 3 حضرات آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بعد ازاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی میری ماں نے میرے حلقہ بگوش اسلام قبول کرنے کی خبر سنی تو آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے اپنی ماں سے والہانہ محبت تھی۔ میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا۔ اس نے مجھ سے خفا ہو کر پوچھا اے سعد یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تجھے اپنے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا؟ باخدا یا تو یہ دین ترک کر دو ورنہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی، یہاں تک کہ اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے گی اور غم سے کلیجہ تیرا پھٹ جائے گا، ندامت و شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی اور زندگی بھر لوگ تجھے تانے دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا امی جان خدا کے لیے ایسے نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کئی روز اس نے بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیے جس سے اس کا جسم کمزور ہو گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا پی لیں، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ انکار کر دیتی اور بڑے شوق سے کہتی کہ میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ پانی پیوں گی، ہاں اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے کہا امی جان بلا شبہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن آپ سے کہیں زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہو اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائے تب بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اس نازک صورت حال سے متاثر ہو کر اپنا دین قطعاً نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بادل نخواستہ کھانے کے چند لقمے لیے اور تھوڑا سا پانی پیا۔ ادھر اللہ کی طرف سے ہمارے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی، اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی اور کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد اور ان کے بھائی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش تھے۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچے تھے، سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا معائنہ کیا تو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی تو مجھے چھوٹا سمجھ کر واپس لوٹا دیں گے، لیکن پھر بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور بچہ سمجھ کر واپس لوٹا دیا۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترس آ گیا اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر ان کے بھائی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شاداں اور فراں ان کے طرف آئے، اپنے ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی اور پھر دونوں بھائی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان کارزاز میں اترے۔
جب مارکہ آرائی ختم ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرزمین بدر میں دفن کر کے اکیلے مدینہ طیبہ واپس لوٹے۔ چونکہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرما لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ چکے تھے، غزوہ احد میں درے کی جانب سے دشمن نے اچانک زوردار حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 صحابہ بھی نہ رہ گئے تھے۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جرأت اور مہارت سے تیر اندازی کی کہ دشمنوں میں سے جسے ایک تیر لگتا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا کوئی نشانہ بھی خطا نہ گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ماہرانہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عمر بھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے پر فخر کرتے رہے۔ اکثر فرمایا کرتے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عظمت کے نقطۂ عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکاڑ پھینکی۔ آپ نے تمام سرکاری نمائندوں کو خطوط ارسال کیے اور ان میں یہ لکھا کہ جس کے پاس اسلحہ، گھوڑے یا جو کچھ بھی جنگی سامان موجود ہو اسے فوراً میری طرف روانہ کر دیں۔ آپ کا یہ حکم ملتے ہی ہر طرف سے مجاہدین کے قافلے مدینہ طیبہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ جب تمام وفد مدینہ پہنچ گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا سالار کسے بنایا جائے۔ تمام نے یک زبان ہو کر کہا، شیر خدا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کیا۔ جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھنا کہ اس غرور میں نہ آ جانا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں اور ان کا جانثار صحابی ہوں۔ میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ ہمیشہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ اے سعد، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت کو ہی بلند مقام حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ ان سب کا رب ہے اور وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، اطاعت و فرما برداری سے ہی مقام بلند نصیب ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کام پر نگاہ رکھو جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیا۔ اس مشن کو آگے بڑھانا ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں سننے کے بعد یہ لشکر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر اسلام میں 99 بدری صحابہ، 310 بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور 300 فاتح مکہ میں شرکت کا اعزاز رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تقریباً 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نوجوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمنان اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن مارکہ آرائی ہو۔ انہوں نے دشمن کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں جا گھسے۔ چشم زدن میں ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر قلم کر دیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سپہ سالار رستم کا سر مسلمانوں کے نیزوں کے اینوں پر دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔